اور آج یہ المیہ ہے، خدا کی قسم اس عزت کو حاصل کر رہی ہیں جس میں ذلت ہے۔ ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اسے لائیو ٹک ٹاک پر اس کے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ میں اسے آج کی زبان کے اندر ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کہتا ہوں۔ ایک طائف گیری یہ تھی کہ لوگ طائفوں کے گھر میں جایا کرتے تھے، اور آج ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن نے ہمارے گھروں کے اندر بسیرا کر لیا ہے۔ اور پھر ماں بیٹی کو لا کر اس کی نمائش کر کے جسم کی، جب اسے پیسے ملتے ہیں ٹک ٹاک پر، پھر لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے مجھے پذیرائی دی۔ یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ جس ماں کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام رب نے دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی تھی، وہ اپنے بطن سے پیدا ہونے والی بچی کو لائیو لا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے اسے نیلام کر رہی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں عزت اور شرف کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بلکہ ایک وہ وقت تھا کہ یہودی مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوئے اور ان کی سیکیورٹی میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک علاقے کے یہودی وہ جزیہ دے کر وہاں رہ رہے تھے، تو مسلمانوں کو کسی اور محاذ پر فوج کی ضرورت پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہم نے آپ سے جزیہ لیا تھا اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن ابھی فوج اویلیبل نہیں ہے آپ کی حفاظت کے لیے، لہٰذا جتنا ٹیکس آپ کا بنتا ہے آپ اپنا ٹیکس واپس لے لیجئے، اور یہ فوج مزید آپ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں کے یہودی بلک بلک کے رو رہے تھے کہ اے عمر، اب ہماری عزت اور ناموس کا کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے کہ جو قومیں اپنی نازل کردہ کتاب کو پس پش پھینکتی ہیں، جو قومیں اپنے رسول کے احکامات کو، اپنے رسول کے طریقوں کو پس پش پھینک دیتی ہے اور اپنی عزت کا معیار اس چیز کو بنا لیتی ہے کہ جو نبی کے طریقے کے علاوہ ہے،
اور اسلام کے علاوہ ہے، میں آج کی امت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ جس رستے کا تعین امت نے کیا ہے، امت کے افراد نے کیا ہے، تو پھر یقین کیجئے کہ وہ رستہ عزت کا رستہ نہیں ہے، وہ رستہ ذلت کا رستہ ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں جو عزتیں ملیں، ہمیں جو رفتیں ملیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملی اور اسلام کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے ملی ہیں۔ اور یہ میں دعویٰ جو کر رہا ہوں، اس کو ثبوت کے طور پر، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی ذہن تھا کہ ہمیں جو عزتیں اللہ نے عطا فرمائیں وہ اسلام اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ اب سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں اس قافلے میں، آپ سفر کر رہے ہیں، ایک میدان کے پاس آپ پہنچے۔ اس میدان کے پاس پہنچ کر حضرت عمر سواری سے نیچے اترے اور اس میدان کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سوچ کے اندر گم ہو گئے۔ پیچھے ساتھی کھڑے ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے۔ کسی ساتھی نے کچھ دیر کے بعد عرض کی، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کس سوچ کے اندر آپ گم ہیں؟ کیا بات ہو گئی؟ تپتی کرنوں نے ہمیں پسینے سے شرابور کر دیا ہے، پورا قافلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، کچھ تو بتائیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ کسی دور میں یہاں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھے سزا دیا کرتا تھا۔ میں ایک وہ وقت سوچ رہا ہوں اور آج کا وقت سوچ رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے جو عزتیں آج مجھے عطا فرمائی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں جب چلا کرتا تھا تو اونٹ میرے پیچھے ہوتے تھے، آج اللہ نے کائنات کے بہترین انسانوں کا مجھے امیر بنا کے یہاں پیش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور وہ حضرت عمر کا تاریخی جملہ جو آج بھی سورج چڑھتے ہوئے سورج کی کرنوں کی طرح تاریخ کے اوراق پر تاباں نظر آتا ہے، جو سیرت فاروقی کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس جملے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور ورق گردانی کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ جملہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ 16 ہجری میں لوگوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچے۔ جب آپ نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا اور فلسطین کے جو لوگ تھے وہ وہاں قلعہ بند ہو گئے، افواج قلعہ بند ہو گئیں، وہاں کے عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ ہم فلسطین کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں لے کے آئیں۔ اگر وہ خود تشریف لے آتے ہیں ہم فلسطین کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام پہنچایا گیا امیر المومنین کو، مصروفیات کے باوجود، مسافتیں بعیدہ ہونے کے باوجود، منزل دور ہونے کے باوجود اور مشغول ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عازم سفر ہوئے۔ یاد رکھیے کہ جہاد کا ایک مقصد صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ قتال کریں، خون ریزی کریں، اور آج بھی تو ارض قدس پر
بربریت کا بازار گرم ہے اور آج تک غیر باز نہیں آ رہے، اور فلسطین کی سرزمین لہولہان ہو چکی ہے۔ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جہاد کا ایک مقصد اللہ کے حکم کو بلند کرنا بھی ہے، فتنے کو دبانا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب ہمیں فلسطین بغیر خون ریزی کے جہاد کے کسی مشکل کے مل رہا ہے تو پھر ہم خون ریزی کی طرف کیوں جائیں؟ چنانچہ اونٹ پہ آپ نے سفر کیا، مدینہ سے شام کا سفر کیا، اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کبھی غلام سواری پر بیٹھتا، حضرت عمر نکیل پکڑتے، اللہ اکبر، اور کبھی حضرت عمر بیٹھتے، غلام نکیل پکڑتا۔ کیا کردار تھا! اور آج اسی کردار کی وجہ سے میں اور آپ منبر و محراب میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت سیرت بیان کرتے ہیں۔ یہی کردار تھا۔ انسان اپنی زندگی میں ایسا کچھ کر جائے، بھلے وہ قبر کی پاتال میں اتر جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ مر بھی جائے گا لیکن اس کے کردار کو اور اس کی شخصیت کو اللہ چڑھتے ہوئے سورج کی کرنوں کی طرح قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کی امیر المومنین، آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے وہ کترے لگے ہوئے ہیں کپڑے کے، اور وہاں بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کریں گے، ہم ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور کہا کہ ابو عبیدہ، میں تمہاری بات کا جواب تو دیتا ہوں لیکن اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ میں نے تمہارے بارے میں اپنے نبی سے یہ بات سنی تھی، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت کا امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو اچھا ہوتا، لیکن آپ نے تو پیغمبر کی صحبت سے گزرے ہیں، آپ کا تو اچھا تزکیہ نفس ہوا ہے، آپ نے یہ بات کیسی کہہ لی؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاسٹ میں چلے گئے، اپنے ماضی میں چلے گئے اور کہا کہ ابو عبیدہ، انا کننا اذل قوم، ہم ایک رسوا قوم تھے، ہم ایک ذلیل قوم تھے۔ آپ نے تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ کیسو کسرا کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھاڑا، اور پھاڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نبی کی طرف سے آئی تھی، پھاڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر اسلام کی دعوت تھی، پھاڑنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب ایک گری ہوئی قوم تھی، اس کے اندر ایسے رذائل پائے جاتے تھے، ایسی برائیاں پائی جاتی تھیں کہ وہ کیسو کسرا کہنے لگے، یہ دیکھو خطوط کے اندر لکھا ہوا ہے، صرف یہ نہیں لکھا کہ اسلام قبول کرو یا دعوت، یعنی صرف یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسلام کا انٹروڈکشن اس میں لکھا ہوا ہے، اسلام کا تعارف ہے، بلکہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے جو ہے وہ سرنگوں کر دو، ہمارے ماتحت کر دو، ہم تو بڑی قوم ہے، ہم ترقی یافتہ قوم ہیں۔ یہ اسی طرح کہ ایک عام آدمی کو آپ حکومت کے بعد پھٹے پرانے کپڑے پہنا کے بھیج دیں اور اسے کوئی پیغام دے تو وہ مذاق کریں گے۔
تو عربوں کی کوئی عزت نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عربوں کی طرف سے خطوط آئے ہیں، انہوں نے فوراً پھاڑ دیا۔ تو حضرت عمر کے اس جملہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ہم ایک رذیل قوم تھے، فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میرے خاندان نے مجھے عزت نہیں دی، مجھے میرے مال نے کوئی عزت نہیں دی۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کر میری گفتگو سنتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر جب ہماری گفتگو جاتی ہے لوگ سنتے ہیں، میرا کیا کمال ہے؟ یہ اس اسلام اور ایمان اور قرآن کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، دین سے جوڑا، جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر قرآن سے جوڑا، قرآن کے علوم سے ہمیں مزین کیا۔ اللہ اکبر۔ تو عزت کا معیار اسلام ہے، عزت کا معیار قرآن۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ فتنوں کا دور ہے اور شکوک و شبہات اور وساوس کا دور ہے۔ قرآن مجید کی سب سے اخیر سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس، جہاں دوسری حکمتیں بیان کی گئیں کہ اللہ نے سورۃ الناس کو اخیر میں کیوں رکھا۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اخیر دور آئے گا اور اس اخیر دور میں شکوک و شبہات اور وساوس زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الناس میں 3 صفتیں بیان کی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتیں بیان کر کے حکم دیا کہ لوگوں کے شر سے، ان کے وسوسوں سے، جنات کے وسوسوں سے پناہ مانگو۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جس طرح شیطان انسان کے اندر وساوس ڈالتا ہے، اسی طرح انسان بھی دوسرے انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ شیطانی جو مشن ہے اس کی تکمیل کو بھی کر رہا ہے، اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ جس طرح شیطان انسان کو وسوسے کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، دوسرا انسان بھی اسے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جس دور سے میں آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات۔ نماز پڑھتے ہیں، کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر خیالات، رکعتیں یاد نہیں رہتی، شیطان اتنا وسوسے پیدا کرتے ہیں، بار بار نماز شروع کرتے ہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، میں نے ان کی اللہ اکبر خود سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ اکبر کہتا ہوں، شیطان کہتا ہے تو انہیں اللہ اکبر کہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے وضو کیا، وسوسہ آیا کہ وضو تم نے صحیح نہیں کیا، کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ کیا۔ جب دوسری مرتبہ کیا، شیطان نے کہا، وسوسہ آیا کہ تم نے وضو نہیں کیا۔ اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کے اندر میں نے اسے کہا کہ تو شیطان ہے۔ اس نے مجھے کہا، جب اس نے بانپ لیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں، کہنے لگے میں دماغ کے اندر اس کے ساتھ لڑنے لگا، اور میں نے یہ کہا کہ میں نے وضو کر لیا، میں نماز پڑھوں گا۔ آگے سے مجھے کہتا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے، آج بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا۔
کہنے لگا جہنم میں جاؤ گے. کہنے لگا میرے اعمال تو ویسے اتنے صحیح نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, میں ایک اور گناہ کر لیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا. تو وہاں سے بھاگ گیا. جب آپ کو سوچ آئے آپ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, لیکن آپ علاج کے طور پہ اس وسوسے کا مقابلہ کر رہے ہیں. جتنا وسوسوں کے پیچھے گھومو گے اتنا وہ وسوسے آپ پہ حاوی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا ہمیں سکھائی, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضا. اے اللہ کہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنا ذکر و اپنا ڈر بنا دے, اور میری خواہشات کو اس طرح کر دے جس طرح آپ راضی ہیں. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا, جو معیار عزت کا ہمارے معاشرے نے سیٹ کر دیا ہے, خدا کی قسم وہ عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار اسلام اور قرآن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا جملہ کیا بیان فرمایا؟ اس جملے کے اندر امت مسلمہ کے عروج و زوال کی داستان پوشیدہ ہے. کہا خدا کی قسم اگر کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ عزتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اسے عزت نہیں ملے گی بلکہ اسے ذلت ملے گی. آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو, عورتوں کو بتا دیا گیا کہ جاؤ سوشل میڈیا پہ, اگر تم عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ جا کے اپنے جسم کی نمائش کرو. اور آج یہ المیہ ہے, خدا کی قسم اس عزت کو حاصل کر رہی ہیں جس میں ذلت ہے. ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اسے لائیو ٹک ٹاک پر اس کے جسم کی نمائش کر رہی ہے. میں اسے آج کی زبان کے اندر ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کہتا ہوں. ایک طائف گیری یہ تھی کہ لوگ طائفوں کے گھر میں جایا کرتے تھے, اور آج ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن نے ہمارے گھروں کے اندر بسیرا کر لیا ہے. اور پھر ماں بیٹی کو لا کر اس کی نمائش کر کے جسم کی, جب اسے پیسے ملتے ہیں ٹک ٹاک پر, پھر لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے مجھے پذیرائی دی. یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ جس ماں کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام رب نے دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی تھی, وہ اپنے بطن سے پیدا ہونے والی بچی کو لائیو لا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے اسے نیلام کر رہی ہے. اللہ اکبر. عزت لوگوں قرآن سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو بڑا عہدہ دے دیا. لوگوں نے اعتراض کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نسب کے حوالے سے بھلے یہ غلام ہے, رب کعبہ کی قسم ہے یہ تم میں سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے اور قرآن کو پڑھنے والا ہے. غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے, اور ایک ایک قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لاشیں رکھتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کا عالم کون ہے, اور قرآن کا قاری کون ہے, قرآن کو پڑھنے والا کون ہے. لوگ اشارے کرتے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قاری قرآن کو سب سے پہلے قبر کے اندر اتارتے. یہ عزت تھی. ایک صحابی فوت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا جنازہ پڑھایا, لمبی دعائیں کی, پھر آپ نے دعا کی. دعا کرتے ہوئے سورج غروب ہو گیا. آپ لائٹین لے کر لائٹین آپ کے ہاتھ میں تھی, آپ قبرستان میں چلے. وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے اس صحابی کو, وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے, اور وہاں ایک حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہاں موجود تھے. کہنے لگے اے کاش میں آج اس کی جگہ ہوتا کہ میں نبی کے ہاتھوں میں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں قبر کی پاتال میں اتارا, اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ
یہ بندہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ اتنی لمبی دعائیں، اتنا لمبا جنازہ، وجہ؟ کہا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا. تو ہماری عزتیں لوگوں قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں. جب تک ہم قرآن سے جڑیں گے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جن اعمال کے اندر ہمیں عزت ملے گی. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو رات کو تہجد کا اہتمام کرو. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عزت کے اندر، ان کے شرف میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی معاف کرتا ہے، جو آدمی معاف کرتا ہے، اس معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. کل پرسوں ہمارے ایک ساتھی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے حفظ کیا پاکستان میں، اور تاحال الحمدللہ قرآن سے وابستہ ہیں. ان کے بہنوئی جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر یہاں لوگ باز نہیں آتے جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ جا رہے تھے، وہ گاڑی سوار آیا، پیچھے سے اس نے مارا اور وہ نیچے گرے. تو خیر وہ آدمی جس نے مارا تھا، عموماً لوگ مار کے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ خود رکے رہے، اور وہاں پولیس بھی آئی اور ایمبولینس کو بلایا گیا. وہاں پہنچنے تک، ہاسپٹل پہنچنے تک وہ رستے میں کلمہ پڑھتے گئے، اور پھر رستے میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آخرت کے منازل آسان فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو میں یہ واقعہ بیان کر کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں پولیس والے پہنچائے، آپ ان پہ مقدمہ کریں. حالانکہ شرعی طور پر اگر کوئی گاڑی جو ڈرائیور ہے، اگر وہ گاڑی قانون کے مطابق نہیں چلا رہا اور بے احتیاطی برت رہا ہے، اگر اس کی پاداش کے اندر کوئی آدمی مارا جائے گا تو پھر دیت اس گاڑی والے پہ آئے گی، ڈرائیور پر، کیونکہ وہ گاڑی صحیح نہیں چلا رہا تھا، اس نے بے احتیاطی کی. حالانکہ اس بے احتیاطی کے باوجود، اور مانا بھی کہ غلطی میری ہے، میں نے پیچھے سے مارا ہے، مجھے نظر ہی نہیں آیا، میں نے مار دیا، میں اوور سپیڈ تھا، اور وہ دیت لے سکتے تھے اور قانون کا رستہ اختیار کر سکتے تھے. جب میری ان کے ساتھ بات ہوئی، ایک عجیب بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ ہمارے بھائی نے ہمیں ساری زندگی اسلام سکھایا اور اسلام سے وابستہ کیا. ہم نے سوچا کہ آج ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، ہمارے لیے اتنا بڑا یہی شرف ہوگا کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے ہمارے بھائی کی بخشش فرما دیں. ہم نے اس ڈرائیور کو جو ہے وہ معاف کر دیا. لوگوں، معافی کے اندر عزتیں ہیں. میں نے ان کو یہی بات کہی، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آدمی اللہ پہ یقین کرتا ہے، اور میں یہاں آخری ایک بات آپ سے کہہ کے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات میرے اور میرے اس دوست کے درمیان تھی جو میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہم نے بچپن کے اندر تقریباً میٹرک اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد ایف اے کیا، پھر ہم نے گریجویشن کی، پھر آگے. ان کا نام ہے عرفان. پاکستان کے اندر وہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں. تو میں ان کا میسج مجھے آیا، اور ویڈیوز نیچے جو ہے وہ انہوں نے مجھے بھیجی، اور اس میں تھا کہ پوری دکان جو ہے وہ جل گئی ہے، اور جتنی بھی مشینیں ہیں وہ ساری جل گئی ہیں. تقریباً بتا رہے تھے کہ 30 لاکھ روپے کا میرا نقصان ہو گیا. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں، لیکن میرے رب پہ ان کا یقین بڑا عجیب ہوتا ہے. میسج کے اندر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ جناب، میں آپ کو یہ تصویریں اور ویڈیوز اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ میری مدد کریں یا مجھے پیسے بھیجیں،
میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں آزمائش کے اندر ہوں. آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے اس موقع پر استقامت اور صبر عطا فرمائے. اور اس صبر کا نتیجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس صبر کا نتیجہ یہ تھا کہ مسجد میں کھڑا ہوں کہ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کے اندر وہ آدمی اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ یقین ہونا چاہیے مسلمان کا کہ اللہ ہمیں عزتیں دیں گے، ہم غلط راستہ اختیار کریں گے، خدا کی قسم وہ ذلت کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر بھی سچی عزتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سچی عزتوں سے نوازے.